بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا 2023 کے بعد خلافت عثمانیہ بحال ہو جائے گی؟ کیا مکہ اور مدینہ سمیت پورے حجاز، فلسطین اور اس تمام علاقے پر جو ماضی میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتے تھے 2023 کے بعد ترکی ملکیت کا دعویٰ کرے گا؟ عثمانی شہزادے اور شہزادیاں دھڑا دھڑ ترکی کیوں واپس آ رہے ہیں؟ معاہدہ لوزان کیا ہے؟ کیا یہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے؟ اور کیا ترک صدر رجب طیب ایردوان سلطنت عثمانیہ بحال کرنے جا رہے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔ ناظرین، یہ 1922 کے آخر کی بات ہے کہ 600 سال سے قائم 3 براعظموں پر حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ پہلی عالمی جنگ میں انہوں نے جرمنی کا ساتھ دے کر جو غلطی کی تھی اس کی سزا انہیں یوں ملی تھی کہ برطانیہ اور فرانس نے ان کا سارا امپائر ان سے چھین لیا تھا۔ عثمانی دارالحکومت قسطنطنیہ، جہاں سے عثمانی یورپ سے ایشیا اور افریقہ تک پھیلی عظیم الشان سلطنت پر حکومت کرتے تھے، اب وہ قسطنطنیہ بھی انہی انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ میں تقسیم کا عمل قسطنطنیہ پر قبضے کے 13 دن بعد 30 اکتوبر 1918 کو شروع ہوا، اور بعد ازاں معاہدہ سیورے کے ذریعے مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ میں عثمانی مقبوضات کو برطانیہ اور فرانس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ 10 اگست 1920 کو اتحادیوں اور عثمانیوں کے درمیان معاہدہ سیورے ہوا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں کا تعین کیا گیا، جس میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ موجودہ ترکی کے رقبے سے بھی کم تھا۔ متعدد جزیرے یونان کے حوالے کر دیے گئے۔ ترکی عسکری طور پر اٹلی، فرانس اور برطانیہ کے زیر قبضہ آ گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی سابقہ ولایت عراق اور مصر برطانیہ کے قبضے میں، شام، تیونس اور الجزائر فرانس کے قبضے میں، اور لیبیا اٹلی کے قبضے میں چلے گئے۔ سعودی عرب شریف مکہ کے زیر تسلط سلطنت حجاز قرار پائی۔ آبنائے باسفورس کو بین الاقوامی گزرگاہ قرار دے دیا گیا۔ ترکی کے تمام مالی وسائل 3 مغربی ملکوں برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے قبضے میں دے دیے گئے۔ اس معاہدے میں طے پایا کہ عثمانی سلطان 700 سے زیادہ محافظ نہیں رکھ سکتے، ملک کی مجموعی عسکری طاقت کی تعداد 50,000 نفوس سے زیادہ نہ ہوگی، اور ان اہلکاروں کو بھی صرف بندوقیں اور بعض کو مشین گنز دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں رکھا جا سکتا، اور ان کی بنیادی ذمہ داریاں بھی ملک کے اندرونی معاملات کی دیکھ بھال اور داخلی امن و امان کا قیام ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی ترکوں کو جکڑ لینے والی کئی شقیں اس معاہدے کا حصہ تھیں۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک کی زیر قیادت ترک افواج کی جانب سے یونانی افواج کو اناطولیہ سے نکال باہر کرنے کے بعد نئی ترک جمہوریہ اور ترک عوام نے اس معاہدے کو یکسر مسترد کر دیا، جس کے بعد اتحادیوں اور اتا ترک کے درمیان 24 اگست 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ایک معاہدہ ہوا، جسے معاہدہ لوزان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مشہور معاہدہ سیورے کے مقابلے میں بہت مختصر تھا۔ معاہدہ لوزان میں کوئی عسکری دفعات شامل نہیں تھی۔ معاہدے کے اقتصادی سیکشن میں تمام دفعات ایک دوسرے کے شہریوں کی انفرادی مفادات، جائیدادوں اور حقوق کے متعلق ہیں۔ معاہدے کی کوئی دفعات ترکی کی اندرونی تجارت، معدنی وسائل اور بین الاقوامی تجارتی تعلقات کے متعلق نہیں تھی۔ معاہدہ لوزان میں ترکی کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیا گیا۔ اسی طرح ترکی نے سابقہ سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہونے والے ممالک کی آزادی کو بھی تسلیم کر لیا۔ ترک آبناؤں کو تمام ملکوں کے تجارتی اور فوجی جہازوں کے لیے آزاد قرار دے دیا گیا، مگر یہ شق 1936 میں ختم کر دی گئی، جس کے بعد ترک آبنائیں مکمل طور پر ترکی کے اختیار میں آ چکی ہیں۔
اسی طرح باقی دفعات کا تعلق بھی ایک دوسرے کی جغرافیائی سالمیت کے احترام، کمپنیوں کے تجارتی حقوق، سلطنت عثمانیہ کے واجب الادا قرضوں کی ادائیگی اور نئے آزاد ہونے والے ممالک کا اس ادائیگی میں حصے، جرمنی، روس اور آسٹریا کے ساتھ برابری پر مبنی تعلقات پر ہے۔ اور جہاں تک بات ہے 2023 میں اس کے ختم ہونے کی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ نہ تو اس معاہدے میں ایسی کوئی شک شامل تھی اور نہ ہی کوئی ایسا عالمی قانون ہے جس کے تحت کوئی بھی معاہدہ 100 سال میں ایکسپائر ہو جائے۔ ہاں، مگر اس معاہدے کے تحت مصطفی کمال نے خلافت کو ختم کر دیا تھا۔ عثمانی خاندان کی ترکی واپسی پر، ترکی میں عورتوں کے حجاب پہننے پر اور عربی میں اذان دینے پر بھی پابندی لگا دی گئی، مگر یہ پابندی بہت جلد محمد مہندریس کے دور میں ختم کر دی گئی اور پہلے عثمانی شہزادیاں اور پھر شہزادے بھی ترکی واپس آنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد دیگر رہی صحیح پابندیاں بھی رجب طیب اردوغان کے دور میں ختم کر دی گئیں۔ اور جہاں تک بات سلطنت عثمانیہ کے دوبارہ بحال ہونے کی ہے، تو دوستوں اب یہ تقریباً ناممکن ہی لگتا ہے، کیونکہ عثمانی سلطنت تاریخ کی کوئی اکلوتی سلطنت تو نہیں ہے، بلکہ ماضی میں سینکڑوں ہزاروں سلطنتیں موجود تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی گئیں۔ تو کیا وہ دوبارہ اسی طرح قائم ہو سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اسی طرح سلطنت عثمانیہ کا وجود بھی اب قصہ ماضی بن چکا۔ اب عثمانی سلطنت تو کیا، ماضی کی کسی بھی بڑی سے بڑی سلطنت کا اسی طرح دوبارہ قائم ہونا قریب المحال ہی لگتا ہے۔ ناظرین، ان سب باتوں کے بعد یقیناً آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ خلافت عثمانیہ اور معاہدہ لوزان کے حوالے سے جو خواب دکھائے جا رہے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔